بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مولانا عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کے شکال اویس کرنی کے جیسے ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو محشر کی طرف لے لیا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر محض کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ ان میں سے خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان لوگوں کو چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اور خواجہ اویس کرنی کو سوائے چند ایک صحابہ کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کو بچپن ہی میں مزدوری کرنا پڑی، آپ لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنی زوجہ اور نبینہ والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے ہی روشن کر رکھی تھی۔ نبوت اشاعت اسلام نے اس شمع کو ہدایت بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کے رحمت الفضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا ہے۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا درس یاد تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے روک کے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو حضرت خواجہ اویس کرنی کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذبہ طاری رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہیے۔ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں نے اس بات کا بہت صدمہ محسوس کیا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار و عالم کے 2 دانت شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑ دیا اور پھر تیسرا توڑ دیا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں نمک توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ساتھ شک گیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وسعت پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواجہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور مسجد میں جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، حضرت اویس کرنی سے متعلق جو بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں، کوئی ان کو جانتا ہے کہ نہیں؟ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی کو نہیں جانتے، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون ہیں؟ ہماری ان سے ملاقات کراؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی رانا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی کھا کر سوتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔
جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا۔ جب آپ نے وعلیکم السلام کہا تو حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا۔ جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کرنے کی شناخت کی علامت ہے۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا تو حضرت اویس کرنی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے میرے اویس کرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی من کا عنایت فرمایا ہے کہ وصیت فرمائیں کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر اور اے علی، آپ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت علی ایک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بمود وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی بولے کہ شاید وہ میں نہ ہوں جس کا حضور نے بتایا، وہ کوئی اور ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ اویس کرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے رستے پر دور چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خداوند عالم، اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ موقع مجھے عطا کیا ہے اور عمر اور علی نے مجھ تک جانے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تمہیں بھی دعا سننی اور قبول کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش میں بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی، باری تعالیٰ جب تک تم سب کو نہ بخش دو گے میں دعا کرتا رہوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار بندے بخش دیے ہیں، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی، حضرت علی اور حضرت عمر آپ کے قریب چلے آئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک فرقہ نہ پہنا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت نبی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ یکے بعد دیگرے تمام نمازیں اور ذکر الہی میں ایسے مغن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں نے ان کا بغور مشاہدہ کیا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ کو تھوڑی سی بھوک لگی اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے۔ جب اٹھے تو پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات میں صبح کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے۔ کسی رات کو قیام دی ہوئی تھی اور کسی رات بستر پر ہی کرتے، اور یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی کو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں، کیا وہ آپ کا خاص خیال رکھیں گے؟ آپ نے کہا، میں سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت رواں کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے
جو میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز مجھے درکار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہوا۔ اس قدر پیدا ہوا شوق کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ ادھر آپ نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، اور جب آپ مدینے سے باہر چلے گئے تو خواجہ اویس کرنی تشریف لائے۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر کوئی یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی اچھا انسان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ میرے آنے تک ان کو روکنے کی اجازت دی جائے، اور اگر وہ نہ رکے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر ان کی شکل اور صورت یاد رکھی جائے۔ اور یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود غزوہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت سے لوگ اور خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ آپ کو جب پتہ چلا حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں ہیں تو انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر خواہی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ میرے جانے کے بعد کوئی مہمان آیا تھا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چراہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ اللہ کے حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کو آیا تھا اور میرے دیدار کے لیے آیا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لیے واپس چلا گیا۔ وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے جو کہ بوڑھی تھی، آنکھوں سے معذور ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگیں کتنا ہی خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی تعریف اللہ کے حبیب خود کرے، کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقویٰ اور عبادت اور ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔